بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم آستانہ عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس سے آستانہ عالیہ سے ایک اہم پیغام اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آستانہ عالیہ پر بہت سے احباب جس وقت آتے ہیں دربار پر، جو ہزاروں بیماریوں میں، ہزاروں مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی پریشانی اور تکلیف بتاتا ہے، کیونکہ تکلیف، پریشانی یا جادو برحق ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے اور کسی پریشانی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ زیادہ بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں اور جسمانی بھی ہوتی ہیں۔ تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اور جس وقت آ کر ہم سے یہ گفتگو کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، اس نسبت سے کہ آپ آل نبی اولاد علی ہیں، سرکار سادات ہیں، ہمیں اپنے حضور کی بارگاہ سے کوئی تحفہ عنایت کریں جس سے ہم کچھ مسئلوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکل سکیں۔ تو ہر آدمی، ہر شخص بیمار ہے تقریباً، کوئی ذہنی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے۔ آج دنیا میں 99% لوگ جو اللہ سے رجوع نہیں کرتے اور شریعت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو نہیں گزارتے، تو وہ لوگ کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہیں۔ تو میں اپنے چاہنے والے، دیکھنے والے، سننے والے جو میرے تک دربار شریف پر نہیں پہنچ سکتے یا جنہیں پہنچنے میں آسانی ہو سکے اور زندگی کو بہتر اور اچھے طریقے سے وہ گزار سکے، یہ گفتگو، یہ محبت کا پیغام دربار عالیہ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے جاری کیا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام کو صدقہ جاریہ کی حیثیت سے دوسروں تک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ کسی انسان کو اس سے فائدہ پہنچ سکے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو ائمہ اکرام نے فرمائی ہیں، حضور، ان کی آل نے، ان کے پیارے صحابہ اکرام نے بتائی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کے طرز عمل پر زندگی گزاریں یا صحابہ اکرام کی طرح زندگی گزاریں یا اہل بیت اطہار کی طرح زندگی گزاریں، تو یقین کریں 99% بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں انسان کی دور ہو جائیں۔ آج ہم جو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں یا کسی نہ کسی غلط طرف ہمارا خیال جاتا ہے، تو اس پر آج ہم اپنے ناظرین کو، چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ جو نہیں آ سکتے ہیں دربار عالیہ پہ، وہ گھر بیٹھے بھی اگر ہماری گفتگو سنیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ آج میں اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ کچھ احباب جب آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں سرکار تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کھانے کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور کھانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو میں آج، کیونکہ ہماری گفتگو اتنی اہم گفتگو ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر جو ہمیں سکون ملے گا اور جو ہم روحانی، جسمانی بیماریوں سے نجات پائیں گے، ہم اسی موضوع کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور میں آج یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے جب پڑھا، اپنی جد امجد مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے کی دعوت پر گئے، اور جب وہ دعوت پر گئے تو ساتھ اپنے ایک خدمت گزار لے گئے، اور جب دعوت کا کھانے کا ٹائم ہوا اور وہ کھانا پینا شروع کیا، جس وقت وہ خدمت گزار دسترخوان پر بیٹھا اور اس نے بیٹھتے ہی جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ مولا علی کو یہ اس کا کھانا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سب کچھ دسترخوان پہ موجود ہے، وافر ہے، اور پھر اس نے اتنی تیزی سے زیادہ کیوں کھایا۔ تو آپ نے، مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو تنہائی میں، کہ اسے محسوس بھی نہ ہو، اتنا خیال رکھتے تھے، تو تنہائی میں اس شخص کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس میں بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رکھو، اس سے تم
جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، جب بھی کھانا میرے سامنے آتا ہے مجھے خود پہ قابو ہی نہیں رہتا۔ مولا علی نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ تم ساری زندگی جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہو۔ ایک شخص تمہارا خود سے ہی مقابلہ کرنا تمہاری کامیابی رہے گی، اور تمہارا اپنی خواہشات میں مبتلا رہنا اچھی بات نہیں۔ اور جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو یا اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے، دعا بنے، بیماری نہیں۔ جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا، زیادہ ہوس اور تمہارا بھوک پر بھی قابو رہے گا۔ اللہ کو یاد کر کر یہ کہا کرو اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے، دعا بنے، بیماری نہیں۔ جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے اس واقعے سے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو واقعہ بیان ہوا وہ ہم تک پہنچایا، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ تو اس لیے زندگی ایک مقصد ہے، دنیا میں آنا ایک انسان کا مقصد ہے، صرف کھانا ہی ایک مقصد نہیں ہے کہ ہم کھاتے جائیں اور زندہ رہیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان بچوں سے جو آ کر ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں شفا مل جائے، اللہ تعالی ہمیں شفا دے دے، کیونکہ ہم تو اللہ کے نبی کے ایک چھوٹے سے وسیلے ہوتے ہیں، کیونکہ خون رسول ہیں، آل نبی اولاد علی ہونے کے ناطے جو عقیدت مند مریدین چاہنے والے دربار عالیہ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پر سارا دن جوگ تر جوگ احباب آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ صحت دے۔ تو یہی ایک وجہ ہے کہ انسان کے بیمار رہنے کے لیے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے کہنا اور کھانا چاہیے، اور کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔